اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ سوال ہے، آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے، ان صحابی کا اسم مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، بتائیں کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے، بنی اسرائیل کب غلام بنے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ سوال ہے، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب ہے، جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ اس وقت عمر کیا تھی؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ غزوہ تبوک میں۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟
جواب ہے یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 3 دن۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا، لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 سن ہجری میں۔ سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سورہ ال عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے سورہ ال عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ سوال ہے غزوہ احد میں کن 2 صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔
سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ذو ہے۔ قریش نے بیعت رضوان کا سن کر کس صحابی کو آزاد کر دیا؟ قریش بیعت رضوان کا سن کر ڈر گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال ہے کون سے پیغمبر کی بیوی کافرہ تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ سوال ہے کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا؟ نام کیا تھا؟ بال بت۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ واقعہ معراج کے وقت ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے نبی ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب ہے وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کفار مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا، بتائیں اس کو کون سا خطاب ملا؟ جواب ہے رئیس المنافقین۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی؟ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ سوال ہے، الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ سوال ہے، آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نشانی۔ بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، 5واں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، تم پر میرے ماں باپ فدا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس خوش نصیب شخصیت کو کہی؟ جواب ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ فدا۔ سوال ہے، جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال ہے، جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب ہے 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی زبانیں بولیاں سکھائی تھی؟ جواب ہے 72 زبانیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ، سر کے بال سفید اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی، اور داڑھی میں کسی قدر خم و پیچ یعنی گھنگریالے پن پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام خوش قلب و خوش لہن، اچھی آواز والے تھے۔ سوال ہے، حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟
جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب ہے پیدائش کے 3 دن بعد بہا دیے گئے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بطن عطر سے پیدا ہوئے؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے، اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کس نے اتارا؟ اونچائی والے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا۔ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس۔ سوال ہے دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کا دودھ پیا؟ جواب ہے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟
1,05,684۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے دو فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ وہ دو فرشتے یہ ہیں، ہاروت ماروت۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ سوال ہے کس پرندے کے سر پر حضرت سلمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب ہے ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں؟ زرتشت مذہب کے لوگ۔ کون سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے؟ حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ تعالی عنہ زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے مالک ریان بن ولید فرعون مصر نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر آمد پر۔ سوال ہے مرنے والوں پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال ہے منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اس پر برات قرآن پاک کی کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے اول وقت میں۔ جواب ہے وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب ہے شہد کی مکھی کا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نماز یا قرآن پڑھنے کے دوران اکثر نیند بہت آتی ہے، تو کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ
نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر ہی آتی ہے۔ جب اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو انسان کو نیند آتی ہے، کیونکہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کانٹوں پر نیند نہیں آتی، پھولوں پر آ جاتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ پھول رحمت کی علامت ہے اور کانٹے مصیبت کی علامت ہے، تو نیند ہمیشہ رحمت اور سکون والی جگہ پر آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت عورت کے جسم کے کس حصے سے شیطان کھیلتا ہے؟ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر اپنے بالوں کو گھر میں کھولتی ہے یا پھر کھلے چھوڑ کر سوتی ہے تو شیطان اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث یا اقوال سلف میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ایسی بات کے پیچھے مت لگ جس کے متعلق تجھے علم نہیں ہے، یقیناً سماعت، بصارت اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ موت سے 24 گھنٹے پہلے جسم کا کون سا حصہ کالا ہو جاتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ موت سے کچھ دیر پہلے تقریباً ہر انسان کو دل میں درد محسوس ہوتا ہے، اور اس کے دل کے پٹھوں پر داغ وغیرہ بھی نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ دل کا درد کسی کو زیادہ تو کسی کو معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موت سے 24 گھنٹے پہلے انسان کو بھوک نہ لگنا، دنیا میں دل کا نہ لگنا اور بھاری پن سا بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ جب بھی کسی کی ایسی حالت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا شروع کر دے۔ سوال ہے، 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ نام کا اس وقت وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ جواب ہے 12-13 میل۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب ہے 5 آیات پر مشتمل تھی۔ سوال ہے، اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ 55 دن پہلے۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمام نبیوں میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ سوال ہے، اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے، اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام کی گائیں۔ پارہ کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
سوال ہے جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام؟ جواب ہے باب الصلاۃ، باب العریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب القاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ ابی بن خلف کو۔ حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت زکریا الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب ہے ایک درخت سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ قرض کیوں لیتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر قرض لیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کر دیتا ہے تو اسی مددگار کی جستجو کرتی ہوں۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب ہے جو حلوے کی طرح شیریں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ سوال ہے، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 19 فرشتے۔ سب سے پہلے روئی سے بنا ہوا کپڑا کس نے پہنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سجا نامی خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ دوسرے جھوٹے نبی مسلمہ قذاب کے ساتھ۔ سوال ہے، سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سوال ہے، غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 86۔ سوال ہے، قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ کس جنگ کی تیاری کو قرآن مجید نے ساعت عسرت مشکل گھڑی کہا ہے؟ غزوہ تبوک کو۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے؟ ان کا مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ بعد میں الصادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ مدینے میں یہودیوں کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ سوال ہے مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب ہے یوم عرفات۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید میں رکھا گیا تھا؟ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔